رزق دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے رزق کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر دروازہ دستک کے لائق نہیں ہوتا۔ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ ہو جائے۔ سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے، حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی انسان کو ذلیل کرتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو اور ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ قرآن ایک آئینے کی طرح ہے جو آپ کے اندر ہر داغ اور دھبے کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا، شہتوت کے پتوں سے، جسے بکری کھاتی ہے تو مینگنی بنتی ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشک بنتا ہے، اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ایک ہی شے سے مختلف چیزیں بناتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ بھی اللہ کے قوانین سے منہ موڑے گا وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں، اور جو یہ نکتہ جان گیا وہ نادان نہیں رہتا۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیں اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر۔ عافیت کے 9 حصے لوگوں سے الگ رہنے میں اور 1 حصہ ان سے ملنے میں ہے۔ بچپن میں کی جانے والی نیکی 55 سال تک اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ دنیا کی نعمت اگر دکھ اور تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا ایک جنت ہوتی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ جب آپ کو نعمت سے نوازے تو اس دنیا میں ہی اس کی قدر کر لی جائے۔ اگر محنت و توجہ ہو تو گھر بیٹھے ہی اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کامیاب تجارت کا ایک خاص اصول ہے اور وہ ہے ایمانداری۔ اگر ایمانداری نہ ہو تو تجارت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایک چیز رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے رکھ دیا کرو، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا صدقے سے بہتر ہے۔ اپنے کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ظالم کی موت پر غم کرنا بھی ظلم میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ دینا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کلام ترک کرنا، مسواک کرنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سرسبز و زار کو دیکھنا، صاف جگہ بیٹھنا۔ 4 چیزیں طاقت کو بڑھاتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو لگانا، کثرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑا پہننا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہماری تمام پریشانیوں کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم پڑھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ مسلمان اور مومن میں صرف اتنا فرق ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے۔ بھری محفل میں اونچی آواز میں بولنے والا بے ادب ہے، خاموش رہو اور فلاح پا جاؤ۔ ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، اور صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں، وہ بے حساب ہے۔ جس کام میں خود غرضی آ جائے اس کام میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سننا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ ہلاکت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو
تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی تخم ریزی کرو۔ اگر سارے دانے نہ اگ سکیں گے تو پک کر ضرور اگ جائیں گے۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ خدا جس کو زمین پر عاجز کرنا چاہتا ہے تو اس سے عاجزی چھین لیتا ہے۔ سب سے برا حسد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اپنا مقدر تبدیل کرنے کی خواہش کرنا۔ راست گفتاری، حفظ امانت، خوش خلقی، غذائے حلال، خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو زبان کو شکوے سے مکمل طور پر روک دے اور خاموش رہنے کی عادت ڈال۔ قرض بغیر تقاضے کے ادا کر دینا قرض دار کی طرف احسان ہے۔ اصل سچائی یہ ہے کہ دل باتیں کرے، یعنی وہ بات کہے جو دل کے اندر ہو۔ دل میں جو ہوتا ہے وہی اصل سچائی ہوتی ہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش آنا لوگوں کو دشمن بنا لیتا ہے، اور بہت زیادہ خندہ پیشانی برے ہم نشینوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ لہٰذا ترش روئی اور بہت خندہ پیشانی کے درمیان معتدل راہ اختیار کرو۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ استاد کی مار والد کی شفقت سے بہتر ہوتی ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت نہ کر، کہیں ضروری کام میں فطور نہ آ جائے۔ علماء کی سیاسی کا پلہ شہیدوں کے خون سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ جان لے کہ جنت میں لے جانے والی صرف 2 چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور خوش اخلاقی۔ نیک باتوں کو جتنا جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچا دو، اور مخالفوں کی فکر مت کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نعمت کا نامناسب جگہ پر خرچ کرنا ناشکری ہے۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ جب انسان کسی دوسرے کی شکایت کر رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اپنی نااہلی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بے نمازی جب خدا سے مل جاتا ہے تو خدا اس کی دوسری خوبیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میں علم کے اس درجے تک یوں پہنچا کہ جو کچھ مجھے معلوم نہ تھا وہ میں نے معلوم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ اگر رزق عقل و دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرتا ہے، اس کا رزق بہت بڑھ جاتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنے والے شخص کو کسی بات سے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے اور ان کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے۔ جس کا انجام ہی موت ہو، اس کے لیے خوشی بھلائی کون سی بات ہے۔ آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہو تو موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، سب کچھ یہیں سے ملتا ہے۔ دنیا کا لفظ دنائیت سے نکلا ہے، یعنی خواری، ذلت، کمینگی۔ پس اس سے اندازہ لگاؤ دنیا کی محبت کیا چیز ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لینا اور سمجھ کے پڑھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ عورت جس دن ٹیڑھی چل رہی ہو تو آپ سمجھ لینا کہ فطرت کے مطابق چل رہی ہے۔ بیگانوں سے نیکی کرنے سے عمر دراز اور رزق فراخ ہوتا ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ صبر ایمان کا جز ہے۔ جو آنکھیں اللہ کے نور کو نہ دیکھ پائیں، ان آنکھوں سے اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ اپنے پیر و مرشد سے روح کی زندگی طلب کرو۔ اگر تم دربار حق میں حاضر رہو گے تو معاش کی فکر نہ ہوگی۔ صد افسوس ہے اس پر جس نے آب حیات دینے والے مسیحا کو تو پایا مگر اس سے روح نہ مانگی۔ اپنے تصورات و خیالات ہی دنیا کو راحت یا غضب بناتے ہیں۔ صبر کا پھل اچھا ملنے کا خیال ہی صبر کو میٹھا بنا دیتا ہے۔
آگے کا ایمان اور بھروسہ ہو تو صبر ایمان کا جز ہے، جبکہ لالچ اندھی تقلید کرواتا ہے۔ لالچ منافقت کروا کر دل کے آئینے کو خراب کر دیتا ہے۔